سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے۔ معاشرے میں ایک انداز دیکھا گیا ہے، والدین میں سے والدہ کے حوالے سے بڑے اچھے انداز کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ باپ کم آتا ہے، ماں سنبھالتی ہے، جو سنبھالے اس سے بچہ زیادہ مانوس ہوگا، اس کا تذکرہ زیادہ کرے گا۔ ہم باپ کی بھی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، خدمت ماں کی زیادہ، تعظیم باپ کی زیادہ۔ جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو کھانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ خامہ کا جو کھانا کھلاتے نہیں، دعوت دیتے کھاؤ آ کر، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سال ثواب کی ترکیب ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے ہیں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ درس نظامی کے سفر سے جب ہم تقریباً 10 سال کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت دو طرح کا ذہن ہوتا ہے طلباء کا، کہ ایک تو یہ کہ جو علمی مواقع ہیں وہ ہمیں اپنے اداروں کے اندر، شہروں کے اندر زیادہ ظاہر میسر آ رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں رہ کر ہم اپنی تعلیمی قابلیت کو مزید بڑھا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم درس نظامی کے لیے آتے ہیں تب ہم بچے تھے، والدین کی کفالت میں تھے، اب ہم والدین کو سنبھال سکتے ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، تو ہم اپنے علاقوں میں جا کے اپنے والدین کو دیکھیں، ان کو سنبھالیں، یا پھر شہر کے اندر رہ کے اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ اگر ماں باپ کو حاجت ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، پھر تو آپ کو ماں باپ کی خدمت لازم کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے۔ اور اب علمی قابلیت بڑھانے کے لیے یہ ذریعہ ہے، ساری لائبریریاں، سارے علوم و فنون، سارے میننگ کثرت مراد ہیں تو موجود ہیں۔ اس سے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے دیہات ہو، گاؤں ہو، سب کر سکتے ہیں۔ پہلے تو شہر سے دیہات کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو خدمت کا اسی لیے موقع دیا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ گاؤں تھا، گاؤں میں پہلے بچوں کو بھیجتے تھے کہ وہاں کی فصاحت، بلاغت اور وہاں کا ماحول اور شہر کے ماحول میں فرق۔ خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم کائنات ہیں، یہی بی بی حلیمہ ان کو کیا سکھائیں گی، یہ بی بی حلیمہ کو سکھاتے تھے، ہم یہی کہیں گے ظاہر ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ علاقوں میں نہیں جائیں گے، خالی شہر میں ہی اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے تو علاقے والوں کی پیاس کون بجھائے گا؟ ان کو مسجدوں میں کون لائے گا؟ ان کو نیکی کی دعوت کون دے گا؟ سب کو چاہیے کہ اپنے علاقوں میں یا کسی بھی ایسی جگہ جائیں کہ جہاں دین کی خدمت کی جا سکے اور دین کی خدمت کرنا مشکل ہو، ہے نا۔ وہ جہاں کام ہوتا ہے وہاں تو کام کرنے کا سب کو جی چاہتا ہے، اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، ظاہر وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، باغ میں تو پھول کھلتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ پھول بہت زبردست ہے کہ جو صحرا میں، ریگستان میں کھل جائے، اور ریگستان کو جو چمن بنا لے، گلزار بنا لے۔ تو یوں میرا یہی انکس مشورہ ہے کہ اپنے علاقے میں کام کیا جائے، علمی پیاس بھی وہاں بجھتی رہے گی، ماں باپ کی خدمت بھی ہوتی رہے گی، دین کا کام بھی کرنے کا وہاں موقع ملے گا۔ مسجد کی ترکیب ہو تو آدمی مسجد، امامت یہ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں وہاں واہ واہ نہیں ہوگی،
ہو سکتا ہے نذرانے شکرانوں میں کمی ہو تو کوئی بات نہیں، اگر نفس کی شرارت ہے تو پھر گاؤں میں ہی رہنا چاہیے۔ گاؤں والے بھی خدمت تو کرتے ہیں، اماموں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے پیداوار کھیتوں میں اس میں بھی اماموں کو دیتے ہیں یہ، اور بھولے بھالے لوگ اکثر مطلب یعنی کہ گاؤں والے شہر کے مقابلے میں کم چالاک ہوتے ہیں اور بھولے ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک جذبہ تو ہوتا ہے، ان میں بھی دیندار پرہیزگار ملیں گے گاؤں والوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال عرض یہ ہے کہ معاشرے میں ایک انداز دیکھا گیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کے حوالے سے بڑے اچھے انداز کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے، کوئی نعمت بھی ملے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا سلسلہ ہے، ان کی برکت ہے۔ تو سوال میرا یہ عرض ہے کہ کیا ہمارا یہ انداز درست ہے کہ والد کو چھوڑ کر یا والد کا تذکرہ کم کر کے عموماً والدہ کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اگر یہ درست نہیں تو ہم اس کو کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر تو ماں کو ہی فوکس کرتے ہیں، تو اس میں خیر کوئی شرن تو حرج نہیں ہے کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ماں جتنی بچے کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے باپ اس کے مقابلے میں کم اٹھاتا ہے، ماں جتنا کمپنی دیتی ہے بچے کو باپ کم آتا ہے، ماں سنبھالتی ہے، تو جو سنبھالے اس سے بچہ زیادہ مانوس ہوگا، زیادہ مانوس ہوگا اس کا تذکرہ زیادہ کرے گا، ایک نظام فطرت ہی کہہ لیں اس کو چل رہا ہے، تو اس میں اپنے ہم باپ کی بھی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، اس کے بھی بیانات ہوئے ہیں مطلب والد کی کہ اس کو بالکل یعنی کہ نظر انداز نہ کیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ وہ جو سبب مجھے یہ لگتا ہے ماں جتنی ہمدردی کرے گی باپ نہیں کرے گا، باپ مارنے کے لیے دوڑے گا ماں سنبھال لے گی، تو یہ ماں کی محبت جو ہے وہ بچے کے یہ میری محافظہ ہے، باپ مارتا ہے جب دیکھو باپ ڈانٹتا ہے، یعنی ہر ایک کا نہیں ہوتا ایسا، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے، تو باپ اتنا وقت گھر میں ہوتا نہیں ہے نا، کام دھندے پر ہوتا ہے، خدمت ماں کی زیادہ، تعظیم باپ کی زیادہ، یہ تقسیم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرات المراجی کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ عالم دین کے جو بظاہر دنیا کے اندر دولت مند ہو اس کا واضح و نصیحت دنیا والوں پر اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین کو چاہیے کہ ایسی نفیس جوتی پہنے کہ دنیا والوں کی نظر اس کے جوتے پر رہے، یعنی ان بزرگوں کی تعلیمات کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم دین کو بظاہر جو دنیا کے مال و اسباب ہیں ان کو بھی جمع کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تیسری جلد کے اندر دل کی صفائی کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس 1 درہم بھی زائد ہے تو تیرا دل اسی کے اندر مشغول رہے گا کہ زیادہ ہو جائے یا اس کی میں حفاظت کیسے کروں، تو تم اللہ کی رستے کے اندر یا اللہ کی معرفت کے اندر آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ تو یعنی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیاوی جو مال و اسباب ہے اس سے قطع نظر کی جائے۔ تو آپ طلباء کرام کو اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ ان دونوں اقوال کے اندر کس طرح سے بیلنس رکھا جائے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کر کے دین اسلام کی خدمت جو ہے وہ کی جائے؟ دونوں کی تطبیق، کشتی جب تک پانی میں ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، پانی کا ذخیرہ کتنا ہی ہو، اور اگر پانی کشتی میں آ گیا تو لے ڈوبے گا اس کو، یہی حال دنیا کی دولت جتنی بھی ہو کسی کے پاس اگر اس کے دل میں نہیں ہے وہ تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، جیسے دل میں آئی تو اس کو لے ڈوبے گی۔ تو اس لیے وہ اگر یہ ہم نے دیکھا کہ طلباء کرام کام دھندے میں لگتے ہیں نا، ایک ہی کام کر سکتے ہیں، وہ کام دھندہ ہی کرتے ہیں، کہلاتے مدنی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے ملیں گے طلباء، آپ بھی جانتے ہوں گے، تو اب بزرگوں کے اقوال اپنی جگہ پر ہے، تو یہ بھی اقوال ہیں جو آپ نے بیان کیا امام غزالی کے بھی، اور ایسے اہل تصوف کے، اس سے بھی بہت ہی مطلب اقوال طرح طرح کے ملیں گے۔ اب نفس جو ہے وہ پسند کرے گا مال جمع کرنے والے اقوال کو، تو اب ہر ایک میں اتنا صلاحیت نہیں ہوتی کہ مال کے ہوتے ہوئے علم دین کو سنبھال سکے، وہ مال میں مصروف ہو جائے گا تو اس کی فرصت نہیں ملے گی، حافظہ اتنا قوی ہے نہیں، ہاضمہ اتنا مضبوط ہے نہیں، تو اس لیے وہ اتنا تو کم ہے کہ اس کا گزارا ہوتا رہے،
भीख ना मांगना पड़े और ज़रूरत से ज़ायद जमा करने में वक्त सर्फ करने के बजाय इल्म दीन और दीनी खिदमत में सर्फ करे वक्त। समझ में ही आते मेरी तो, वह सब लग जाए काम धंधा, इनको हम समझाते रहे काम धंधा कमाओ कमाओ कमाओ। नेकी की दावत कौन देगा, मस्जिदों मेहराब मिंबर कौन संभालेगा, मदारिस कौन संभालेगा, पढ़ाएगा कौन तलबा किराम को, आलिम प्रोडक्शन कैसे होगा, सब अगर काम धंधे में लग जाएंगे तो फिर वो तो नहीं कर सकेंगे। आपको क्या लगता है? अगर दुकानदारी में लग गई तो वो दुकानदार 12 होता है दागदार, बेचारा बोलता है फंस जाता है और उस पर खामखा तोहमतें भी लगती हैं। आजकल कारोबार में आदमी दामन बचाकर निकल जाए तो बड़ी बात है। वैसे कुछ न कुछ उसके मसाइल होते हैं, जितना माल ज़्यादा उतना वबाल ज़्यादा, मसाइल भी ज़्यादा। दुनिया देखी भाली है। मैं तो आपको पता गरीब आदमी हूँ, मैंने मजदूरियाँ की, बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे अब आप कहेंगे लोग आए मेरे पास नहीं आए, वो तो आपने कहना है। तो गरीब के पास लोग नहीं आते ये भी नहीं है, मैं आलिम भी नहीं हूँ। खैर तो जब आवाम के पास आ गए तो आलिम के पास क्यों नहीं आएंगे? तो उलमा के अक़वाल अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन उसका भी कोई महमल हो तो ये हम ऐसा कर नहीं सकेंगे। दौलत आएगी तो दिल में घुस जाएगी, तो रुकना, इतना इल्म नहीं है, इतना तक़वा नहीं है कि दौलत दिल में ना घुसे, वो दाखिल हो जाएगी। तख्ता उलट देगी तो फिर हम पार्टी बन जाएंगे। मैं ये चुटकुला याद आया, वो पाकिस्तान के बाहर मुल्क की बात है। एक साहब थे, वो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, अपने नाम किताबों पर पढ़ा होगा इनका। तो इनसे खैर मेरी मुरासलत हुई थी। ये उस दौर में जब ये मुकाशफतुल कुलूब थी, तो इन्होंने मुझे लेटर खुद लिखा था कि मुझे मुकाशफतुल कुलूब का अगर आप चाहो तो ओरिजिनल नुस्खा भेज दें, इसको सामने रखकर मैं आपको कोई किताब बना दूंगा निसाब कि जो आप मस्जिदों में पढ़ें। दावत इस्लामी बन चुकी थी, शुरुआत थी। तो खैर तो इनके एक शागिर्द थे दरस निज़ामी से मुशर्रफ, तो इनसे तो मेरी एक थे दीवाने टाइप के। मैं जब उनके मुल्क में गया ना, तो जब भी जाऊं तो ये होते थे मेरे पास, आना जाना करते थे और मोहब्बत करते थे। तो मैंने किसी को तारुफ करवाया जो इनको जानते थे, तो बोला कि मैंने कहा आलिम है। तो उसने बोला आलिम कहाँ है यार, व्यापारी है। तो वाकई वो तिजारत तो करते थे, जब दरस निज़ामी किया होगा तो किया होगा, अब तो व्यापारी है ये। इनके फ्री होंगे ना आपस में ताल्लुकात। तो इसलिए मतलब आलिम बने और आलिम रहे, हाफिज बने और हाफिज रहे। मदीना मदीना मक्का मदीना। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि जब किसी का कोई अजीज़ फौत हो जाता है तो खाने का ऐलान किया जाता है, ऐसा करना कैसा है? हाँ, असल वो तदफीन के बाद ऐलान किया जाता है कि खाना खा के जाना। हमारी बिरादरियों में मैंने ये नोट किया है, रोज़ा खोल के जाना। भाई बोलते रोज़ा खोल के जाना, दिन के वक्त तदफीन से फारिग तो रोज़ा और खोलना दोनों की कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन बोलते हैं। तो इसमें यूं तो मतलब जायज़ नहीं है मैयत में दावत, लेकिन अगर वही खाना इसाले सवाब का हो, इसाले सवाब क्या हो मरहूम को, या गौस पाक की नियाज कर ली मसलन, तो यूँ बुज़ुर्गों की नियाज कर ली, तो अब अगर मरहूम के इसाले सवाब का है, अवाम जो है आम फ़र्द है कोई, तो इसाले सवाब का तो बेहतर है कि फ़ुक़रा खाएँ, गरीब लोग खाएँ। और अगर बुज़ुर्गों की नियाज की तरकीब है इसमें, या गौस पाक की नियाज खा के जाएँ, तो फिर ये गरीब अमीर सब खा सकते हैं कि ये अब तबर्रुक है, और तबर्रुक में सबका हक है। तो यूँ मतलब ये कि तरकीब है। तो खामा का जो खाना खिलाते नहीं, दावत देते खाओ आकर, ये जायज़ नहीं है।
ایصال ثواب کی ترکیب ہونی چاہیے. اب اس میں یہ کھانا جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ کہ اڑوس پڑوس والے خاندان والے دیتے ہیں. یہ ہے نا روزہ کھول لو کر کے اعلان ہوتا ہے تو دوسرے لوگ دیے ہوتے ہیں اور وہ کھلانے کے لیے پتہ نہیں ان کو وکیل کرتے ہیں یا ان کی ملک کرتے ہیں, خدا بہتر جانے. اب ان کی ملک کی یہ مالک ہے تو ایصال ثواب کرے گا تو ثواب پہنچے گا. اب مالک ہی نہیں, خالی بولا بانٹ دو, اب اس کی ملک نہیں ہے تو ایصال ثواب کیسے ہوگا, ثواب کیسے پہنچے گا؟ اس کا ہے ہی نہیں. یا اس کی اجازت لے کہ ہم بھائی گوشت پاک کی نیاز کر لیں گے اس کو, تو وہاں بول دے تو ٹھیک ہے. یہ مطلب دھیان رکھنا ہے تو کھلانا جائز ہو جائے گا, کار ثواب ہو جائے گا. اگر اس میں نیاز کی نیت کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. اہل بیت کی نیاز کر لی, صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کر لی, غوث پاک کی کر لی, غریب نواز کی کر لی, سارے اولیاء کرام کے لیے ایصال ثواب ہوتا تو عام طور پر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ساروں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو پھر یہ مدینہ مکہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور سے حاضر ہوا. آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان سے بلایا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ 1 منٹ 1 سیکنڈ 5 منٹ, تو مطلب وہ پہنچ نہیں پاتے, آتے نہیں ہیں 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں. تو کیا اس طرح کہنا جائز ہے؟ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ سے جلدی آ رہا ہوں. اب وہ 1 سیکنڈ گنتی تو نہیں ہوتی اس میں, جھوٹ بھی نہیں ہوگا یہ. 1 منٹ کہہ کے 2 گھنٹے کے بعد گیا تو یہ ظاہر ہے کہ لمبا گیپ آ گیا. جیسے مبالغہ کہ ہم نے تم کو 50 بار سمجھایا, اس کا مطلب یہ تھی 49 جمع 1 50, بلکہ وہ کئی بار سمجھایا, بارہا سمجھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میرا تعلق لاہور کے پاس ایک گاؤں ایوان سے, تو وہاں کے ذمہ داران اسلامی بھائی کافی دینی کام کرتے ہیں, لیکن عام اسلامی بھائیوں کی اس میں شمولیت نہیں ہوتی. تو آپ سے عرض یہ تھی کہ آپ دعا فرما دیں کہ ہمارے اس علاقے میں مدنی کاموں کی دھوم مچ جائے. اور سوال عرض یہ تھا کہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بچوں کو ناظرہ قرآن کے لیے مسجدوں میں بھیجا جاتا ہے تو قاری صاحبان ان کو حاضری نماز لگواتے ہیں. تو اب پہلی بات اس میں تو یہ کہ حاضری نماز فل کروانا کیسا, اور دوسرا یہ ہے کہ جب قاری صاحبان حاضری نماز لگواتے ہیں تو پہلے یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر اس ماہ میں مثال کے طور پر اگر کسی کی 5 نمازیں چھوٹیں تو اس کو سزا ملے گی. تو اب قاری صاحب کا ان 5 نمازوں کی رخصت دینا یہ کیسا ہے, اس کے بارے میں رحمہ ارشاد فرما دیں. یہ 5 نمازیں قضا کر دیں تو سزا ملے گی. چلیے ہوتے ہوں گے نابالغ, نابالغ پر فرض تو ہے نہیں, تو امام صاحب نے قاری صاحب نے اجازت تو دی نہیں فرض ترک کرنے کی. اگر وہ نابالغ ہیں بچے تو ایک ترغیب کی صورت ہے, اور مطلب اچھی لگ رہی صورت تو اس معنی بچے نمازیں پڑھتے ہوں گے اور عادت ان کی پڑھتی ہوگی. مار پیٹ تو ویسے الٹا اگر شدید مارے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. مارنے کی تو ہمارے یہاں پذیرائی نہیں ہے, بلکہ اب مطلب باہر ملکوں میں تو زیادہ سختیاں ہیں مارنے پر. تو بیٹے کو باپ مارے تو بیٹا جا کر کیس کر سکتا ہے باپ پر. بہرحال یہ کہ مارنے کی ترکیب نہ ہو, حوصلہ افزائی ہو, شاباش ملے, حوصلہ افزائی ملے. تحفہ بھی قاری صاحب بولے میں کہاں جیب جگہ سے دوں گا, تو اگر دے سکتے ہیں تو کوئی تحفہ دے دیں چھوٹا موٹا سستے والا. اب تو تحفہ بھی اس طرح دیتے ہیں, اور ہتھیلی پر اسٹار بنا دیتے ہیں, اور تو اس سے بھی بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے کو یہ تحفہ ملا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد عثمان اتاری, ڈسٹرکٹ ذمہ دار شعبہ محبت بڑھاؤ. الحمدللہ
3 दिन के काफ़िले में शहर कराची में आपके बारगाह में कसीर इस्लामी भाई शोबा मोहब्बत बढ़ाओ के हाज़िर हुए हैं। तकरीबन 50 के करीब इस्लामी भाई बहुत ही जज्बा लेकर आपकी ज़ियारत के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए 3 दिन के काफ़िले में यहाँ पर मौजूद हैं। माशाअल्लाह, ये थोड़ा मुझसे बहुत ही जज्बा लेकर ये माइनस कर दे तो किसी के दिल की कुछ पता नहीं होता, किसी को मतलब है घूमने फिरने का शौक़ होता है। कराची शहर में आने के लिए आमतौर पे आदमी इंटरेस्टेड होता है कि बड़ा शहर है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और ये गए भी हों तो ताज्जुब नहीं है। तो हम मोहतात अल्फाज बता रहा हूँ, आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबको ख्याल रखना है, बाद में इतना मुबालगा कर रहे होते हैं कि इसमें इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकता कि दुरुस्त है या नहीं अल्फाज। क़यामत के दिन एक एक लफ्ज़ का हिसाब है, कैसे हम देंगे कि आपके पास कौन सा आला है। अगर क़यामत दिन हमसे सवाल हुआ कौन सा ऐसा आला है जिससे आपने नाम लिया कि 50 के 50 सबके अंदर खूब जज्बा इल्म हासिल करने का था, इसलिए कराची गए थे। जवाब तो अपनी ज़ात के लिए भी नहीं बन पड़ेगा कि अपने अंदर भी बाज़ औक़ात कुछ मफादात होते हैं, इससे मिलूँगा उससे मिलूँगा, ज़रा वो जगह उस जगह जाऊँगा, वो देखूँगा, ज़रा तारीफ़ बहुत सुनी है। तो ये होता है, आदमी कई जगह जाता है। अमीर सुन्नत माफ़ की बात कीजिएगा, मैं मतलब सबके लिए, और ये कहते रहते हैं आकर, अब नहीं कहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो आदत के मुताबिक लोग कहते होते हैं, मुबालगा करते रहते हैं। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो खाना काबा की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो क्या ये अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ मुंह से कह देते हैं कि मुंह तरफ किबला शरीफ, लेकिन ज़हन में तसव्वुर नहीं होता कि किबला शरीफ क्या कोई स्केच या कोई तस्वीर या कोई जहन में कोई बात, बस सिर्फ मुंह से एक लफ्ज़ ही अदा होता है कि मुंह तरफ किबला शरीफ अल्लाह अकबर ये कह देते हैं, आखिरी अल्फाज होते हैं तकरीबन, और फिर अल्लाह अकबर कह देते हैं। तो कई दफ़ा मेरे जहन में बात आई है कि हम कह तो देते हैं लेकिन जहन में कोई ऐसा तसव्वुर क्या होना चाहिए कि नहीं। और फिर कई दफ़ा ये भी होता है कि हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो जल्दी होती है या इमाम साहब रुकू में पहुंच चुके होते हैं और जल्दी में ही हम अल्लाह अकबर कहकर और नमाज में शामिल हो जाते हैं। तो या सैयदी ये इरशाद फरमाइए कि इसके लिए क्या तसव्वुर करना या जहन में कोई खाना काबा की तस्वीर का होना या जहन में कोई लाना, और इसमें चलो अगर एक इस्लामी भाई इसमें हज या उम्रा किया हुआ है उसके तो जहन में आ जाती है, वो गया है उन फ़ज़ाओं में गया है तो वो हो जाता है कि उसके जहन में आ सकती है। लेकिन अगर इस्लाम में बिल्कुल गया ही नहीं है, उम्रा भी नहीं किया, तो उसके लिए वो तसव्वुर कैसे करेगा। आप कहीं नमाज के लिए गए तो जमात खड़ी हो गई है, तो आपने कहा पीछे इस इमाम के, अब क्या ख्याल है, इमाम को तो देखा ही नहीं कौन पढ़ा रहा गया, इसकी तस्वीर आपके पास है ना, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो बस वो जहन में यह है कि मेरा मुंह काबे की तरफ है, तेरा जल्दी में कि इमाम रुकू में चला गया, तो ये जहन में है कि नमाज बाजमात पढ़ रहा हूँ। तो वैसे भी अल्फाज नमाज के लिए नियत करते हैं, ये ज़बान से बोलना मुस्तहब है और दिल में बस ये पता है, और नियत का अदना दर्जा लास्ट मतलब स्टेज ये है कि ये कोई पूछे कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हो तो बग़ैर रुक के कह दे इशा की या ज़ोहर की पढ़ा तो ज़ोहर की, इतना जहन में इसके ये हो तो ये नियत का अदना दर्जा है। इसमें काबे शरीफ का तसव्वुर या वो फिर नाबीना बेचारा कहेगा मैं क्या करूं, हज पर गया था लेकिन फिर भी नहीं देख पाया काबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमूमन ये देखा जाता है कि हमारे मिजाज और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो तो चेहरे के तग़य्युरात और ख़द व ख़ाल बदल जाते हैं, गुस्से की कैफियत हो जाती है बाज़ औक़ात। जिसको गुस्सा देर में आए और जल्दी चला जाए, इसकी हदीस पाक में तारीफ हुई है, और जिसको गुस्सा जल्दी आए और देर में जाए इसकी मजम्मत हुई है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वैसे ज़िंदा है, लेकिन 4 अंबिया किराम ऐसे हैं जो ज़ाहिरी हयात से भी मुत्तसिफ़ हैं, 2 आसमानों पर 2 ज़मीनों पर। जो ज़मीन
دین پر ہیں حضرت الیاس و خضر علیہ السلام، تو کیا انبیاء کرام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ واقعات تو ہیں ملاقات کے، یہ خود ہی نواز دیتے ہیں جن سے ملاقات کرتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر رہنمائی فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر رہنمائی فرماتے ہیں، پانی پر۔ آج کل مائیں بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں، موبائل میں بعض اوقات پوئمز بھی چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے۔ والد جو ہے وہ سمجھاتا رہے، روکتا رہے، گھر میں فساد کھڑا ہو جائے ایسا نہ کرے۔ سرسبز اس گلزار